السلام علیکم۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ خاندانی بندے کو پریشانی کے وقت میں پلایا جانے والا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، جبکہ کم نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ جس کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کر نوری سلاتے رہے، جس کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پر لاکھوں سلام۔ راہ حیات بن جائیں، یقین جانیے وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو لوگوں کی دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ روشنی بنیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ حدیث مبارک۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔ ابھی تمہیں لگ رہا ہوگا جیسے کوئی بھی چیز تمہیں خوش نہیں کر پائے گی، جیسے اب کبھی بھی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤ گے، مگر یہ حقیقت نہیں ہے۔ تم ایسا اس لیے سوچتے ہو کیونکہ تم ابھی تکلیف میں ہو۔ زندگی کے اس مقام پر ہوں جہاں پسند تو بہت کچھ ہے مگر چاہیے کچھ بھی نہیں۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ ہر مشین کے ساتھ ایک مینول بک ملتی ہے، انسان کی مینول بک قرآن مجید ہے۔ روح جب اپنے جیسی روح سے ملتی ہے نا تو وہ مرمت بھی ہوتی ہے، عافیت بھی پاتی ہے اور مکمل بھی ہو جاتی ہے۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کیسے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے۔ میرا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ دنیا کے لیے اتنا کام کرو جتنا اس میں رہو گے، آخرت کے لیے اتنا کام کرو جتنا کہ تم وہاں رہو گے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا کام کرو جتنا کہ تم اس کے محتاج ہو، اور دوزخ کے لیے اتنا کام کرو جتنا کہ تم اس کو برداشت کر سکتے ہو۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو منہ پہ میری تعریفیں کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے میری برائیوں کے محل تعمیر کرتے ہیں۔ اپنے لیے وقت نکالو، لوگوں کی زندگیوں میں دخل اندازی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پاک پروردگار نے عزت اور ذلت دینے کا اختیار اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا میرا ایمان پکا ہوتا چلا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ سکون بھی تیرے سجدے میں ملتا ہے یا رب، تو موت بھی تیرے سجدے میں دینا یا رب۔ جنت کے وارث ہوں گے وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اے میرے رب، جیسا صبر تو نے مجھے روزے کی حالت میں بھوک پیاس کے لیے دیا ہے، ویسا ہی صبر مجھے میری زندگی کے ہر معاملے میں دے، آمین۔ اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو، اور اگر تم غلط کو غلط نہیں سمجھتے تو تم جہالت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو۔ اور یہی کرم کافی ہوا اللہ کا کہ اس نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ مجھ سے کسی نے حسن کی مثال مانگی، میں نے قلم اٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا۔ نشان سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ والدین کا سایہ سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ اللہ سب کی بادشاہی سلامت رکھے۔ نہیں جانتا صغیرہ ہیں یا کبیرہ ہیں، الہی معاف کر دے، گناہوں کا ذخیرہ ہیں۔ پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو کافر کہہ کے پکارے یا خدا کا دشمن کہے اور وہ ایسا نہ ہو تو وہ اپنی سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے، اے بندے میری محبت تو دیکھ، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیج دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟
بزرگ نے کہا موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ مجھے محسوس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے اکتا کر 2 قدم دور جانا چاہتا ہے تو یقین مانیے میں خود اس سے 4 قدم دور چلی جاتی ہوں۔ ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے مگر کسی اپنے بہت پیارے کا نظر انداز کرنا گوارا نہیں۔ اگر وہ مجھ سے دور رہ کر خوشی محسوس کرتے ہیں تو ایسی ہزاروں خوشیاں ان پہ قربان۔ میری امی جان کہتی ہیں صبر رکھو اور رب کے کیے پر خوش رہو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب 5 وقت کی نماز بھی رب سے گفتگو کرنے کے لیے کم پڑ جائے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کو اللہ سے محبت ہو گئی ہے اور اس نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ بے شک ہدایت اور اللہ کی محبت 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ سچے لوگوں کی گہری باتیں۔ وہ انسان کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہمیشہ جھکتے رہو گے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب دل سے ساری خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور دل چاہتا ہے بس وہی ہو جو خدا چاہتا ہے۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے لیکن انسان اپنے خدا کو نہیں پہچانتا۔ کبھی آنسو کبھی سجدے کبھی ہاتھوں کا اٹھنا۔ خواہشیں ادھوری ہوں تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ تیرے دل میں یہ کیسی گرہ پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کا نورین ہے، جو علی کے دل کا چین ہے، ذرا پوچھ اپنے ضمیر سے، ذرا دیکھ اپنے حمیر میں۔ وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ کسی کا کردار تمہاری ذمہ داری نہیں، کسی کی ذات تمہارا ٹھیکہ نہیں۔ جو تم ہو وہ بس تم خود ہی ہو۔ اپنے آپ کو زیادہ توجہ دو۔ لوگوں کے بارے میں زیادہ وہی سوچتے ہیں جن کی اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی۔ کائنات کا سب سے پہلا گناہ نہ شرک تھا اور نہ کفر، بلکہ پہلا گناہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم نہیں رکھتا۔ دنیا میں سب سے غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بد لحاظی اور چینخ کر والدین سے بات کرتی ہے۔ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نا امید کبھی مت ہونا کیونکہ اللہ کے سوا کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ کال کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سنبھال لیا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ آتش دوزخ نہ دیکھ غضب سے مجھ کو، بڑا رحیم ہے وہ جس کا گنہگار ہوں میں۔ خاندانی بندے کو پریشانی کے وقت میں پلایا جانے والا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے جبکہ کم نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔
خطا کے بعد بھی سیکھوں گا وفا یا رب، بخش دے میرے گناہوں کو، میں بھی اولاد آدم ہوں۔ زندگی کے اس مقام پر ہوں جہاں پسند تو بہت کچھ ہے مگر چاہیے کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔